ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خاوند بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا۔ ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا، یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا۔ صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا شراب جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے۔ ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھی سے، قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے۔ حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں کھادا ہی کچھ نہیں، کھادا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے۔ جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلہ۔
به سعلہ وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطح ان تکلم علاہ البہا و ان سکت علاہ الوقار. الفاظ کا مزہ ہے کیا ٹھا 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 کر. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں. وسیم، وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سرہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں. میں نہیں، 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو، اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو. ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھئی اللہ جنت دا اچار پاونا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاونا ہے؟ اسے جاونا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا. تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی. کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے. کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟
میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا. میرے نبی پانی پی رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا, آپ آج پی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے, تھوڑا سا پانی بچا دے. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں, شاید اس کے اندر ایمان آ جائے. کہا لے جاؤ. وہ لے گیا. کہا ابا یہ پانی پی لو. وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ, وہ پیوں گا, یہ نہیں پیوں گا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے, بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے, عزت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم تو امت ہو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, فرقوں میں نہ بٹو, رہو اپنے مذہب, اپنے مسلک. مذہب ایک ہے اسلام, آگے مسلک مختلف ہیں, مسلک مختلف ہیں. ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش دو, اللہ کے واسطے گنجائش دو, اللہ کے واسطے گنجائش دو. میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, امت کو امت بناؤ, امت کو فرقوں میں نہ بانٹو. ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں, اور مسجدوں پہ لڑائیاں, مسجدوں میں لڑائیاں, مسجدوں پہ قبضے. سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں, لڑے جا رہے ہیں. او میرے بھائی ہو, کشتی کنارے لگا لو, پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا. یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے, اسے کسی کنارے تو لگنے دو, پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا. نہ کرو, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں. کوئی رخ کس سے نے لیا, کوئی رخ کس سے نے لیا, کوئی پہلو کس سے نے لیا, کوئی پہلو کس سے نے لیا, لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, بیچ میں بات آ گئی, ضروری ہے میں ہر بیان میں کہتا ہوں, ہر بیان میں کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, علماء کی قدر کرو, چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں, ان کی قدر کرو, ان کے سینے میں علم ہے, ان کی عزت کرو. ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں, کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں, کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں. ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے, اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی. آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے, بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے. ملبہ, وہ ملبے کا ڈھیر ہے, وہ گھر نہیں. آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں, ٹوٹے ہوئے موتی ہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے, نفرتوں سے بھرے ہوئے. ایک آواز لگا رہا ہوں, پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے, لیکن احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد, جو میں کہہ رہا ہوں, بنیاد کیا ہے؟ نماز. وہ 5 وقت فرض ہے. پہلی امتوں پر 2 فرض تھیں, فجر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, ختم. ہمارے اوپر 5 فرض ہیں. ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت, ان کی کتاب کی تلاوت نہیں, ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت. جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا, قرآن سنا جائے گا. میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے, 5 روزہ تراویح, 3 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح. ضرور کرو 3 دن میں. میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن, لیکن میں مسافر آدمی ہوں, میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح, تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں, 15 دن میں سن لیتا ہوں, 3 دن میں بھی سنا, 5 دن میں بھی سنا, 6 دن میں بھی سنا, اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی. لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ
کہ 3 دن پڑھ کے ہن چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے بھائی تراویحاں دی بھی چھٹی ہو گئی۔ تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ 5 دن میں سنیں مبارک، 10 دن میں سنیں مبارک، 3 دن میں سنیں مبارک، لیکن پھر کہو جی ہن تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے۔ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں ہوتا ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل ہو اللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن ساڈے کو لے جا۔ میرے پنجاب میں میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل ہو اللہ، دعائے قنوت قل ہو اللہ، فجر قل ہو اللہ، ظہر قل ہو اللہ، عصر قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، عشاء قل ہو، باقی قرآن تو لے جا مولا، سانو پتہ نہیں ہے کہ۔ تو کم از کم او بھائی آخری 10 سورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی، 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو۔ حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نماز ہماری بنیاد ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ باقی سارے اعمال سیزن ہیں، سیزن کے سیزن، رمضان کا سیزن آ رہا ہے۔ زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے۔ دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں۔ میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو، کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا، صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حج مالداروں پر ہے۔ نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے، چھٹی لے لو، روزے کی چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو۔ اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے۔ اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنے جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو۔ اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا۔ تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے، اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا، جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن۔ ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے۔ ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے، جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آسان تھا، روکڑ چاہیے، روکڑ آئے۔ اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر، کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا، تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں، اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے۔ ایویں 4 نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں۔ یہ جتنے ہیں نا تاجر، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے، اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، روزے رکھیں گے۔ دیکھو رمضان، لفظ رمضان میں غور کرو، رمضان 12 مہینے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان،
اس کا قرآن میں ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کتوں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا، رمضان کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کبھی سنا؟ جل جانا، رمض یرمض صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، مسلم شریف کی روایت، جلنا جلنا، رمضان جلنا، یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو، بھسم، کاغذ ڈالو، پرزہ ڈالو، لوہا ڈالو، لکڑ ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی تو سوا بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھوک اور پیاس، اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی، اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی۔ اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے۔ آگ جل رہی، گناہ ڈالو، جل گئے، ڈالو جل گئے، ڈالو جل گئے، ڈالو جل گئے، ڈلتے گئے ڈلتے گئے ڈلتے گئے، آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتے۔ چل میرا بندہ موج کر، پچھلے سب معاف، سب معاف۔ تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا، رمضان آئے پکوڑے وکن گے، سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے، جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا۔ وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی۔ وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں، میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں۔ اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا، دیکھ میں بھوک سے بیٹھا ہوں۔ اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، میری محبت، چلو تم گواہ رہو، میں نے معاف کیا، چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ۔ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانے کا نہیں ہوتا، سموسے دکن کا نہیں ہوتا۔ سموسے، پکوڑے، کچوریاں، 7 اپ، جام شیری، روح افزا، 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو، سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے۔ ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے، ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت، بعد میں پینا تو پی لو، این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو، تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو، جام شیری پیو، 7 اپ پیو، جو مرضی پیو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، جو مرضی پیو، لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو، ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو۔ ہاں، اور اپنے دل کو بھی صاف۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی، 4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت، سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی۔
4 اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے۔ کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا، شراب پینے والا مستقل کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا، ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا، یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا۔ صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا شراب جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے۔ ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھے سے، قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، کینہ، شحن، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ، شحن، بغض، شحن۔ بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں۔ ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ۔ یہ تمہارے کلب ایسا پٹھا جا نہ ہے کی نہ ہے میں نے حالی تھی نہیں سر لگی ہے تھی آدھے کی ہو، چلو جڑا بھی نہ ہے ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا، یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے، 150 چھوڑو 15 روپے دیے جائیں گے، ہر سجدے پہ 15 روپے دیا۔ ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں، اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے، دوترے نانیاں نو چاہتے، نانی ٹر اج تراویح تینوں پڑھاون، دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں، انہاں دی عید ہو جاونی، تسی ایسے اعلان کر کے لکھ دیو بھئی جڑا ایتھے آوے گا نا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے۔ ایتھے پھر چھوٹے ویکھے جے کیویں چل دے۔ او میرے نبی، او میرے محبوب، او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے، راج دلارے، وہ کہہ رہے ہیں او میری امت 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی۔ اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے، کتھے جا رہے ہو؟ کی کرن جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں، 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اے بھائی پڑھ دو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے، کوئی مانگنے والا
ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناؤ، دنیا کماؤ، حلال کمانا کوئی، میں تو ویسے مذاقاً کہہ رہا ہوں، ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی، حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراویح پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے، سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو، کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن، رمضان قرآن، پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو۔ اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو۔ لڑے ہوئے ہو، رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو۔ یہ اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ یہ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی، ارے بولو۔
من آیاتہ خلق السماوات والارض، میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں. من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے. میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا. اب سنو، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ اکبر. صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خاوند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا. نشانی کسے فرمایا؟ خاوند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات. اور طلاق سے نفرت کا اظہار. میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی، دی بھی جا سکتی. یہ میں ایک اضافہ کروں گا. بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خاوند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتھا ہی رہنا ہے، اتھا ہی گزارا کرنا ہے، بس اساں ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہن اساں کوئی نہیں کرنا، پچھا مڑ کے نہ پئی آویں، جویں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا. تینوں بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے. ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. آئے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم، مالدار ہو یا غریب ہو، صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو، برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی، آؤ.
اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے۔ لیکن ابھی فیصل آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ کہا سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے جی؟ بچی پیدا ہوئی، طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے۔ ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے۔ ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو۔ اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے۔ اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کا نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب، بس کر دیتا تیرا، ایتھا ہی کرنا ہے، ایتھا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ شرابی سے بات، میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فیملی، بہت بڑا ذمہ دار گھرانہ، ایک بچی نے فون کہا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں، لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے۔ میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے، اور میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے، عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خاوند بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق، ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو، بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو۔ ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر۔ میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا،
اپنی قوم میں شادی کی، حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی، اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے، زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں، حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی، بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ بٹ نٹ، کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ، مخالف دھڑے میں. حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی، حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے. یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر. وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین. اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی. وہ آخر لگا جی آن دیو.
تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری؟ کہنا جی جان دے ہو، وہ سمجھا شاید بھی آن دے ہو تو جان دے ہو، کٹ لو تو کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت۔ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی، اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی؟ وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے۔ علی جی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد، میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا۔ ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرال۔ یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف۔ دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ۔ حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا۔ فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ، سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا، اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہ علی نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو، یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ من آیات ہی، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے۔ کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی۔ میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، اپنے خامد کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت۔ اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا،
सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से आवाज आती मेरे कमरे से, मेरे घर से, बेटा मोहम्मद। तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जी। नमाज में तो कौन सी नमाज? फर्ज, ईशा फर्ज, लब्बैक अम्मा जी लब्बैक। हाँ सर, नमाज बाद में होगी, पहले आपका हुक्म सुना जाएगा। बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, जन्नत तेरी माँ के कदमों तले है। आपने फरमाया सब लोग जन्नत में जाएंगे, अवैस भी जाएगा। अवैस करनी जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह कहेंगे बाकी चले जाएं, अवैस को रोक लो। अवैस करनी घबरा जाएंगे कि या अल्लाह अबू वेते आके बरेका क्यों लग गई हैं, खैर है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे पीछे देखो। वैसे देखेंगे तो जहन्नमी खड़े होंगे, जहन्नमी। तो मेरे अल्लाह कहेंगे अवैस तेरी माँ की खिदमत का सिला देना चाहता हूँ। ये जहन्नमी खड़े हैं, उंगली उठा, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरेगी तेरी तो फैल सब कुछ जन्नत में डाल दूंगा। माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। इन माओं से कहता हूँ आने वाली बहू पर ज्यादती ना करो, जुल्म ना करो, अपना हक इतना ना जितलाओ कि खामिद और बीवी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। और सुनो, आपने हजरत उमर से कहा उमर तेरे जमाने में एक शख्स आएगा अवैस बिन आमिर मिन मुराद मिन कर्न। अवैस बिन आमिर मुराद कबीला और कर्न उसकी शाख होगी, यमन से आएगा, रंग का काला, कद का दरमियाना। उसे फुलबेरी बरस की बीमारी हुई थी, अब ठीक हो गया है, एक सफ़ेद निशान बाकी है। जब वो आए तो उससे तुमने और अली ने दुआ करा, तुमने और अली ने, अली और उमर, तुमने उस अवैस से दुआ करानी है या रसूलुल्लाह। है वो क्यों? इसलिए कि उसने माँ को राज़ी करके वो मकाम पाया है, जब हाथ उठाता है तो अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। अली और उमर से कहा जा रहा है, अली उमर को ज़रूरत नहीं थी अवैस की दुआ की, हमें पैगाम देना था कि माओं की खिदमत कैसे छोटों को बड़ा बना देती है, कैसे छोटों को क्या मकाम मिल जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने हर साल हज करते थे, हर साल। अवैस कोई नहीं मिला, तो एक साल उन्होंने सारे हाजी इकट्ठे कर लिए, सामने खड़े कर, हाँ भाई सब खड़े हो जाओ, खड़े हो। अच्छा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो एक बहुत बड़ा मजमा खड़ा था। अच्छा भाई मुराद वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो चंद लोग रह गए। अच्छा भाई कर्न वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो एक आदमी बाकी बचा, एक का तुम करनी मुराद जी, मैं अवैस करनी के गांव गया हूं और उनके कबीले से भी लोगों से मुलाकात की है, जहां वो पैदा हुए वहां भी गया हूं। अरे भाई अवैस को जानते हो? जी मेरा भतीजा है, भाई का बेटा है, पर वो हमें थोड़ा जा हिले है, पागल जो है, तुझसे होता क्यों पूछते हो? वो कहना कि पागल तू नजर आता है, वो नहीं। कहाँ है? हज पर है। जी है। किधर है? कहा जी वो ऊंट चराने अरफात। आपने हजरत अली को लिया, दौड़ लगा दी अरफात। वहां पहुंचे तो देखा अवैस एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहा है और ऊंट चल रहा है। ये दोनों हजरात ऐसे करीब आके बैठ गए। उन्होंने महसूस किया दो आदमी आ गए, नमाज थोड़ा मुख्तसर सलाम फेरा। तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो? का मजदूर हूं। मजदूर। का तेरा नाम क्या है? का अल्लाह का बंदा। तो उन्होंने कहा हम सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? का आपको क्या तकलीफ, क्यों पूछ रहे हो? वो तो जानता नहीं था उमर और अली, वो तो पहली दफ़ा हज पे आए थे। का आपको क्या तकलीफ है, आप कौन है? तो हजरत अली ने कहा ये उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मैं अली बिन अबी तालिब। फिर वो हिल गए। कहा ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको जानता नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पे आऊँ। हज़रत उमर ने फरमाया हाथ उठा, किस लिए? दुआ कर। कहा मैं आपके लिए? कहा हाँ तू हमारे लिए। कहा वो किस लिए? वो इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया था कि अवैस ने माँ को राज़ी करके वो मकाम पाया है कि जब हाथ उठाता है तो खाली नहीं लौटते। आपकी माएँ जिंदा हैं तो ये काम कर लो, मर गई हैं तो उनकी कब्रों पे जाया करो, वहाँ बैठ के कुरान पढ़ा करो, उनके लिए इसाले सवाब करो, सदका करो, खैरात करो। जिंदा है उनके पाँव धो के पियो। हाँ माँ बाप ज्यादती करें तो फिर खिदमत ज़रूर करो, साथ मत दो।
ساتھ مت دو. ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے. اولاد کو ٹائم دو. آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام، تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے. ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ. اپنی اولاد کو محبت دینا. 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو. 7 سال کی عمر میں نماز کہو. 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے. اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے. یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی. اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں. لاشعور میں ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے. محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے سکول ڈال دیتی. سکول، وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے. آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے. اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا. ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی. یہ ظالم ماں باپ ہیں. میری تم سمجھ نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو. جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا. تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا. کارٹون، آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں. سارا دن کارٹون ویکھ انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدہ، ہر جگہ کارٹون نظر آمدہ. وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، کدی اتے کدی ہیٹ. وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ ماں باپ کی جہالت ہے، زیادتی ہے. ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں. وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے. ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں. اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے، پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد اور ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ وہ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے. ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ. سپ سمجھتے ہیں سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے، لینی تو جاؤ. اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا ہوا کوئی نہیں، جاگتا پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا. مقدمہ جت کے وکھاوے جے ہوں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے طرف کہتی ہے میرے بچے سنبھالو. کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو. یہ میں نہیں کہتا ہوں ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے.
ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بیوقوف سودے کر رہے تھے، مال چکا دے جائے، گھڑی چلی گئی ہے، اب ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بیوقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے، سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، گاڑی چل رہی، ٹیلی فون چل رہا ہے، گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی، پھر روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں، جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے، آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن حسین زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا، تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے، موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب، موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا۔ کان دو، کان سنو اپنے، اگر چھوٹے بچے ہیں کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں، ہم سنتے نہیں، کان دو کان۔ یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا، آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا، زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا، نہیں، میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگھ نہیں سکتا، لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے، میں نے انگلی ڈال لی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں۔ کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے، پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے، لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتی ہے، بچے نو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے، اذان پہلا پیغام ہے، صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، فل سنا ہے۔ اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو۔ اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں۔ بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ، پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے، پھر ان کو ولن نظر آتے۔ جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ یہاں ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب، ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی۔ اللہ کا واسطہ ہے، رشتے مت توڑو، لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے۔ اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا۔ یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا، ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ۔ یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے۔ کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے موبائل، یہ زندگی ہے۔ تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو انالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار، کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا، تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے۔ جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خاوند بیوی بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو۔ یہ بیٹھنا تربیت ہے، نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں، رویے، سلوک۔ بیوی کو محبت دو، بیوی خامد کو محبت دے، درگزر اللہ کے واسطے پکڑ دھکڑ کا معاشرہ ختم کرو، تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو۔ مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ، یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، سہم، بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا۔
مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے، لیکن سنو تو صحیح، تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہیں، اوہ ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا، اوہ اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑ گیا، اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا، ابھی تک اسکول نہیں گیا، حالی وہ پیمپر لتھا نہیں، اوہ ابھی تک اسکول نہیں بھیجا، اوہ۔ جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں، سکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا۔ ماں کس کام کے لیے ہے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف، کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی، کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی، کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے، اچھا صحیح انسان بنے، کبھی سکول کے حوالے، کبھی ٹیوٹر کے حوالے، کبھی کارٹونوں کے حوالے، کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے۔ تو اپنے حوالے کب کرے گی اس کو؟ اچھا انسان بنا دو، پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے، پھر کمپیوٹر بھی چلائے، سکول بھی جائے، کالج بھی جائے، یونیورسٹی بھی جائے۔ یونیورسٹیاں ہیں، تہذیب کوئی نہیں، سکول ہیں، علم کوئی نہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جہالت کی انتہا ہے، انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے۔ یہ میں سب دین بتا رہا، گھر کی زندگی بتائیے۔ رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے، آئے گا چلا جائے گا، گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب رشتے ہیں، ان کو عزت دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو۔ اگر باپ کی طرف سے تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں، باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو۔ لیکن میرے پنجاب میں اور خاص طور پر میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا، تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی، کہتا بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ، حصہ لے گی تو بائیکاٹ۔ میرا رب کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندو میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی، اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے، ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے۔ زمینہ مانگتی ہے ساڑھے کو لو، زمینہ مانگنی ہے ساڑھے کو لو۔ میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے ذمہ دار ناراض ہو گئے، ایک ہی کیتی جانا ہے، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسے، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتارا، میں نے پیش کی، حضرت نبی میں شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، آم کا باغ تھا۔ اب شہد کی بوتل تھی اس 10 روپے کی، 10 روپے۔ اب میرے استاد کا سوال سنو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے، حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں بہنوں کا حق شامل۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی صرف، جے کوئی بہن ہوندی کدی نہ دیندہ ہی کوئی نہ۔ پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح میں اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے کیا پتہ۔ اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا، سب بھائی کھاتے ہیں۔ او میرے بھائیو، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی۔
ایک زمیندار نے میرا بیان سنا، وہ اس کو بڑا خیال ہے، وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے. وہ بیچاری ڈری ہوئی، کہنا ہاں بھائی میں تینوں دے دیتا ہے، میں نہیں لیندی. اس نے کہا نا بھائی نا، میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا. اس نے پٹواری بلا سارا کر آگے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا. 4 دن بعد کہنے لگا یہ ہن دیونی ہے تو دے چا. وہ آکھن لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دے. یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں، کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر. وہ بیچاری جان بچانے کا ٹھیک ہے لے لو. یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے بھائیو. وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو. دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے. ضرورت نہ پاؤ. میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر دودھ اٹھا کے لایا، اڈا بڑا گڑوا ہوندا سے ماشاءاللہ. تو میں نے آخر لگا اے مولانا صاحب، چواکا کہتے ہیں قطرے کو، چواکا ہماری زبان، چواکا سمجھ گئے نا؟ چواکا کیا؟ قطرہ. کہنے لگا اڈا بڑا مولانا صاحب ایویں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹ ہے، کوئی گل تا نہیں ہے. میں کہ پتر مجھنوں پیواؤن صاحب اپنے پیمن دا کوئی نہیں، ایویں ایک چواکا ڈٹ ہے، کوئی حرج تا کوئی نہیں. وہ دودھ نکالتے ہوئے کوئی اس کا پیشاب، وہ دم ہلاتی ہے نا تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا. تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا. یہ دودھ میں چواکا ہے، دودھ میں قطرہ ہے حرام کا. اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا. یہ میں نے 2 گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو دین کون بیان کر سکتا ہے. لیکن عبادات، معاشرت، توحید، رسالت، آپس کا تعلق، خاندانی تعلق، اپنوں سے غیروں سے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی. میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی بات ہو جائے. دل کو لگی ہو لے لینا، نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کرنا. میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. اٹھو نہیں، بیٹھے رہو. اور اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کالجوں میں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں ہو رہی ہیں. جو نوجوان چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، پھر دعا کر لیتے. جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے. بیٹھو بھائی. آخری بات کہتا ہوں، یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا. کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کر لینا. خاص طور پر خاوند بیوی ناراض ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ خوشخبری ہے. اگر خاوند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مبدع ولا مستغنى عنہ. اللہم یا ربنا یا مالکنا یا غایت رغبتنا یا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے، تیری بندیاں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، گنہگار بھی، نیک بھی، سب تیری بارگاہ میں. جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں اس آس پر کہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے. ہم تیرے حساب پہ پورے نہیں اتر سکتے، ہم تیری عدالت پر پورے نہیں اتر سکتے. ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے کلب والوں کو قبول فرما، جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کی، ہمارے وجاہت بھائی اور دوسرے جتنے ہیں میرے مولا، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. جتنے مرد عورت چھوٹے بڑے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں یا اللہ، میں ان کا ترجمان ہوں، مجھے کیا خبر ان کے سینوں میں کیا جذبات ابلتے ہیں، کیا دعائیں ہیں.
جو فریاد بن کے تیرے عرش کی طرف اٹھ رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں، لیکن تجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے جو صدائیں، جو ندائیں، اور جو یا اللہ جو فریادیں تڑپ رہی ہیں، انہیں اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما، اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، ہمیں امت پناہ نصیب فرما، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، آپس کی نفرت کی آگ کو بجھا دے، کراچی کو پرامن شہر بنا دے، قتل و غارت کی فضا کو بدل دے، ڈاکے کی فضا کو بدل دے۔ جو ہمارے ہی عزیز ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، جو غلط راہوں پہ چل پہ کوئی قاتل بن گیا، کوئی پتہ خور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، یا اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں معاف فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں اچھا مسلمان بنا دے، اچھا انسان بنا دے، اچھا شہری بنا دے، اچھا پڑوسی بنا دے، یہ معاشرے کے لیے راحت بنا دے، یہ معاشرے کے لیے جو کانٹا بنے ہوئے ہیں، یا اللہ موت سے پہلے ان سب کو توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے، ہم سب مرد عورت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتے ہیں، اپنے تیری رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے اور ان سب سے راضی ہو جا، یا اللہ آنے والا رمضان ہے، ہمیں ہمارے نصیب فرما، ہمارے نصیب فرما، ہمارے نصیب فرما، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی رحمتیں عطا فرما، اس کے روزے رکھنے کی طاقت دے، اس کی تراویح پڑھنے کی طاقت دے، یا اللہ قرآن کو اس میں، یا اللہ قرآن کی فضا قائم فرما، آپس کی نفرتوں کو مٹا کر آپس کی محبتیں اس رمضان میں ہمیں نصیب فرما۔ تو نے بدر کو رمضان میں یا اللہ رمضان میں تو نے بدر کا موقع اس امت کو میسر کیا اور اپنے فرشتوں کو اتارا، میرے مولا یہ رمضان ہمارا بدر والا رمضان کر دے، فتح مکہ والا رمضان کر دے، یا اللہ ہمارے لیے بھی اپنی غیبی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ ملک تیرے نام پر ہی بنا تھا، تیرے حبیب کے نام پر بنا تھا، تیرے کلمے پر بنا تھا، ان 14 صدی میں ایک مدینہ کی ریاست تیرے نام پر بنی تھی، پھر یا اللہ 1947 میں یا اللہ یہ ملک تیرے نام پر بنا تھا، تو نے بڑی یا اللہ رحمت عظیم کے ساتھ ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ میرے نام کو زندہ کرنا، میرے دین کو زندہ کرنا، یا محبت کے پھول کھلانا، لیکن میرے مولا ہم تجھ سے تیرے حبیب سے شرمندہ ہیں اور ان 6 لاکھ لوگوں سے شرمندہ ہیں جو ذبح ہو گئے، دریائے راوی میں بہہ گئے، ستلج اور چناب میں بہہ گئے، وہ معصوم بچے جو نیزوں میں اٹکا دیے گئے، درختوں پہ لٹکا دیے گئے، ہم ان سے بھی شرمندہ ہیں۔ ہم اس دیس کی یا اللہ اس طرح حفاظت نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو نے تو نام بھی بڑا خوبصورت ہمیں دیا، پاک سرزمین، یا اللہ، لیکن ہم نے اسے سود سے گندہ کیا، زنا سے گندہ کیا، شراب سے گندہ کیا، جھوٹ سے گندہ کیا، قتل و غارت سے گندہ کیا، چوری ڈاکے سے گندہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی سے گندہ کیا۔ یا اللہ میرا سارا وطن لہو لہو ہے، میرے وطن کی دھرتی یا اللہ ساری ابل رہی ہے، اے میرے مالک تو آجا، ہم تیری منت کرتے ہیں، اسے واقعی ارض پاک بنا دے، اسے واقعی ارض پاک بنا دے، اسے واقعی پاک سرزمین بنا دے۔ ہمارے ترانہ لکھنے والے نے بھی کمال کیا تھا میرے مولا، پاک سرزمین شاد باد، اے میرے مالک آج ہم شاد باد نہیں ہیں، آج ہم بڑے دکھی ہیں میرے مولا، لاکھوں کروڑوں مائیں روتی ہیں، لاکھوں کروڑوں جوان بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے، انہیں پتہ نہیں ان کے خامد کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یا اللہ ان کی آنکھوں کے آنسو، یا اللہ پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، ابلتے بھی ہیں اور خشک بھی ہوتے ہیں، ان کی ہچکیاں خود ہی دم توڑ جاتی ہیں، وہ ہچکیاں لیتے لیتے سوتے ہیں اور ہچکیاں لیتے لیتے آج تیرے حبیب، اے میرے ماں آ جانا یا اللہ آ جانا، آج تیرے حبیب ہوتے کتنا روتے، کس طرح تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی، یا اللہ لوگ بھیڑ بکری کو اتنا ذبح نہیں کرتے جیسے تیرے محبوب کی امت کی چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کہ غیروں نے ذبح کیا تو ان سے کیا گلا، ہمیں تو اپنوں نے ذبح کرنا شروع کیا ہوا ہے، خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، یا اللہ یا اللہ یہ گولی چلانے والا بھی ایمان والا ہے، جس کے سینے کے پار اور وہ بھی ایمان والا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے تو
بڑے آنسو بہائے تھے، تجھے رو رو کے منایا تھا کہ میری امت کی حفاظت کر۔ اے میرے کدھر جائیں، تڑپ کے تیرے پاس آیا ہے، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آجا۔ جیسے معصوم بچہ گلی میں پٹتا ہوا روتا ہوا ابا کے پاس آتا ہے، ابا مجھے گلی والوں نے مارا ہے، میرے ساتھ چلو۔ یہ سارا مجمع آج روتا پیٹتا تیرے در پر آیا ہے کہ آج پوری دنیا کا یا اللہ غیر بھی اپنا بھی اسی امت کو ذبح کر رہا ہے، آجا تو آجا میرے مالک، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ امت پناہ چھوڑ گئی، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، نفرت کی آگ میں شعلے بن گئے یا اللہ، اور یہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں یا اللہ یا اللہ آ جانا۔ اب کوئی نظر نہیں آتا جو امت کو اس گرداب سے نکالے۔ ہمارے حکمران بیچارے ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری فوجیں ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری پولیس ہماری طرح بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہیں۔ تو ہے چارہ گر، چارہ ساز، قادر قدیر، جابر جبار، مہیمن، ملک قدوس، سلام مومن۔ اے سلام، اے مومن، اے مہیمن، اے عزیز، اے جبار، اے متکبر، تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، تو آجا آجا میرے رب، اس اجڑی محفل کو آباد کر دے، اس اجڑی محفل، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے۔ غار میں 3 آدمی پھنسے تھے، اوپر پتھر آ گیا تھا، انہوں نے تجھے اپنے عمل کا واسطہ دیا، تو انہیں پتھر ہٹا دیا، پر یہ سارا مجمع تجھے کیا پیش کرے؟ جھولی خالی اوپر سے پھٹی ہوئی، کشکول خالی اوپر سے ٹوٹا ہوا، کھوٹے سکے لے کر آ گئے ہیں یا اللہ، اس آس پر کہ تیرے دربار میں تو کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، اور تو کچھ ہے نہیں تیرے نبی کا آنسوؤں کا واسطہ، اور تو کچھ ہے نہیں۔ ایک دفعہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جنت البقیع سے آتے ہوئے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں، کہ نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اے میرے رب، یہ سارا مجمع مرد و عورتوں کا وہی بیٹھا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا پر کلمہ ان کا پڑھا ہے، تجھے ایک مانا، تیرے حبیب کو تیرا رسول مانا، آخری مانا، قرآن کو تیری کتاب، جنت کو حق، ملائکہ حق، جہنم حق، تورات زبور انجیل حق، 1.25 لاکھ نبی حق۔ اے میرے رب، صحابہ حق، سارے جنتی، تو ان سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اے میرے رب، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا۔ مولا جیسے بچہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو کہتا اماں میں تھک گیا ہوں، اب تو میری سن لے۔ اے میرے رب، ہم بھی تھک گئے ہیں، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ۔ آجا 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 میرے رب، آجا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ ہماری تدبیریں خاک میں مل چکی، ہماری آس ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، ہماری آس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ اندھیرے دیکھتے دیکھتے اجالوں کے آنے کی توقع دم توڑ رہی ہے، خزاں دیکھتے دیکھتے بہار بھولتی چلی جا رہی ہے۔ آجا اے بہاروں کو لانے والے، ہر رات پہ سورج نکالتا ہے، امت کی رات پر بھی تو سورج لے آ، اس گمراہی کی رات کو ہدایت کے سورج سے تبدیل فرما دے، فرما دے، فرما دے یا اللہ۔ میرے دیس کی حفاظت فرما، جہاں جہاں امت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمن۔